اب دعائے بزرگ کیا ہے؟ بے حضور فرماتے ہیں اس دعائے بزرگ کے بارے میں کہ اس دعا کو دعائے سیفی صغیر بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے سیفی شریف پڑھی ہوگی جو ایک طویل پیج پر مشتمل ہے کہ جس کو پڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اصل دعائے سیفی وہی ہے، وہ دعائے سیفی کبیر کہلائی جاتی ہے. جس طریقے سے ناد علی کبیر اور ناد علی صغیر ہے، اس طریقے سے دعائے سیفی کبیر اور دعائے سیفی صغیر ہے. تو آج ہم جو بات کریں گے دعائے سیفی صغیر کی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعائے بزرگ ہم تک ہمارے کس سلسلے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی. اس کا تعلق سب سے پہلی اجازت میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہوئی، جو غالباً وقت بنتا ہے سن 80 کا. اس کے بعد میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت خاندان قادریہ سے ہمارے مرشد سے ہوئی، یعنی کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے دعائے بزرگ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے تعلیم فرمائی تو ان کا انتہائی وقت تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا انتہائی وقت تھا، انہوں نے مجھے اپنے انتہائی وقت میں جب دعائے بزرگ تعلیم کری اور جب میں نے دعائے بزرگ پڑھنا شروع کری آپ کی اجازت سے، ان کی اجازت سے تو میں نے اس کا پورا چلہ کیا ہوا تھا، عمل کیا ہوا تھا. لیکن جب آپ نے مجھے تاکید کی کہ تم میری اجازت سے اس کا ایک چلہ ضرور کرنا، میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اجازت سے یہ کیا دعائے بزرگ تو میں نے اپنے اندر دو تبدیلیاں پائیں. سب سے پہلی تبدیلی میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعائے بزرگ پڑھنا شروع کی تو میرے بال سیاہ زیادہ تھے، سفید کم تھے، اور جب میں نے اس کا چلہ مکمل کیا تو میرے سارے بال اکثریت میں سفید ہو چکے تھے. یعنی کہ یہ دعائے بزرگ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بزرگی عطا کر دیتا ہے. اور دوسری میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک خاص بات یہ پیدا ہوئی کہ دعائے بزرگ کا عمل کرنے کے بعد میں حضور فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ بیٹا تم دعائے بزرگ کر لو، آج کے دور میں اشد اس کی تمہیں ضرورت ہے اور تمہارے مریدوں کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس طریقے سے دور اور حالات چل رہے ہیں. اور دادا میاں نے میاں حضور کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا نام مشرق میں، تیرا نام مغرب میں، تیرا نام شمال میں ہوگا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ شاید یہ دعائے بزرگ کی برکت ہے جو دنیا میں میاں حضور کو لوگ جانتے ہیں. یعنی کہ تسخیر کا عمل جو ہے نا، اس سے نایاب، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہو سکتا. یوں تو تسخیر کے بہت سارے عمل ہیں، لیکن تسخیر کے لیے سب سے لاجواب عمل، اور خاص کر عاملین کے لیے، خاص کر روحانی معالج کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو روشنی وہ پھیلا رہے ہیں وہ دنیا بھر میں پہنچے، جو چاہتے ہیں کہ جو یہ کام سیکھ رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کا چرچا اگر وہ مشرق میں ہو تو مغرب میں ہو، اگر وہ شمال میں ہو تو ان کا چرچا جنوب میں ہو، تو وہ یہ عمل کر لے دعائے بزرگ. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعائے بزرگ کا کہ جب انسان عملیات کا سفر کرتا ہے، عملیات کے راستے پہ چڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دشمنوں کی تعداد اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعائے بزرگ کرتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اور عمل کر لینے کی وجہ سے نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہے نا وہ سیف اللہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی تلوار. کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے. یعنی کہ جب ہم عملیات کے راستے میں چل رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے سب سے زیادہ دشمن ہوں گے، قدم بقدم ہمارے دشمن ہوں گے، اور ایسے دشمن ہوں گے کہ جو ظاہر میں کم اور نہ دکھائی دینے والے زیادہ، یعنی شیاطین، جنات. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ایسی تلوار بن جاتی ہے
کہ اس کے آگے کوئی شیاطین، کوئی دشمن اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، اور دوسری کہ وہ جادوگر حضرات جو سپلی میں اپنے عروج پر ہوں، ہندوانی عمل میں اپنے عروج پر ہوں، شیاطینی اعمال میں اپنے عروج پر ہوں، اگر تمہیں دعائے بزرگ کی اجازت ہے تو خالی تمہارے عمل کر لینے سے تم ان دشمنوں کا کہ جن لوگوں نے 70 سال 80 90 سال اپنے اس کام میں گزارے ہوں، ان کو تم خاک چٹا سکتے ہو اس دعائے بزرگ کی برکت سے. چونکہ دعائے بزرگ کے اندر جن القابات سے پکارا جا رہا ہے، کہ جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جس سے استمداد لی جا رہی ہے، اور جن کے لیے لی جا رہی ہے، اور جن کے لیے کری جا رہی ہے، تو وہ اس دعا میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر یہ عمل انتہا عروج کو ہوئے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. وہ کیا ہے دعا میں بتاؤں گا آپ کو اس کے اندر، کہ جیسے آسا موسیٰ کلیم اللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو ایسا عمل جب آپ کرتے ہو، آپ اپنے دشمنوں سے ایسے چھٹکارا پاتے ہو، آپ کے دشمنوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے دشمن کہاں گئے. اور اس دعا کی ایک خاصیت ہے کہ جو بزرگان دین اپنے خاص چیدہ خلفاؤں کو یہ دعا تعلیم کرتے ہیں تو ان میں خاص بات پیدا ہو جاتی ہے. چاہے وہ عام ایسا بندہ ہو کہ جس کو اس کا پڑوسی نہ جانتا ہو، جب وہ اس دعا کو کرے گا نا تو دنیا اس کو جانے گی اس کام کے اس سے. میاں حضور نے ہمارے کافی پیر بھائیوں کو اس کی اجازت دی، لیکن جن جن کو اجازتیں ہوئیں آپ ان کے بارے میں دیکھ لیں. یہ اس دعا ہی کی برکت ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ عمل میں نے بھی کیا، لیکن مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید میں نے یہ عمل 2002 یا 2003 میں کیا تھا. دعائے بزرگ ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر میں پہلا شخص ہوں جس نے اس وقت کیا تھا. یہ اس کے بعد سے میاں حضور نے اس کو تعلیم کری، ورنہ اس سے پہلے میاں حضور نے دعا کو تعلیم بھی نہیں کیا تھا. وہ تو ہم ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہمارے تمام پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس عمل کا ذکر کیا تھا کہ میاں اس دعا کے بارے میں بتائیں جو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کیا تھا تو میرے سارے بال سفید ہو گئے تھے. تو جب میاں حضور نے پھر اس کی تفسیر اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس وقت اس محفل میں جو پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اس کی میاں حضور سے اجازت لینا چاہی، اور پھر ان کو اجازتیں ہوئیں. تو وہی عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، خاص کر اپنے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے ساتھ چل رہے ہیں. آپ بیعت شادیہ میں جب یہ عمل تحریر کریں گے اور جب اس کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ یاد رکھیں گے، زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ کسی نے کوئی عمل ہمیں دیا تھا. اس عمل کی یہ خاصیت ہے، اگر کوئی شخص دعائے بزرگ کا عمل اس کا نصاب پورا ادا کر لے، وقت کا حاکم اس کے تابع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وقت کا حاکم تمہارے سامنے آگے ہاتھ بن کے بیٹھ جائے گا کہ جی مجھے حکومت نہیں چلانا، مجھے حضرت کا میسج دینا ہے، بس حضرت جو آپ بولیں گے. ایسا نہیں. تابع ہونے سے مطلب کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہوگی وہ پوری ہوگی، اور وقت کے حاکم پر آپ جو کچھ نیک کام، جائز کام کے لیے آپ کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاکم کے دل میں ڈال دے گا کہ تو وہ کام کر جو یہ میرا بندہ چاہتا ہے. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے
کہ جو پورے حکمرانوں کی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے اگر آپ چاہو تو. اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ حکمران بنے، اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ بنے، وہ اس دعائے بزرگ کے عمل کو کر لے. دنیا کی بادشاہت میں مت پڑھنا، اگر پڑھنا ہو تو روحانیت کی بادشاہت کے لیے ضرور کرنا. کہ جن جن لوگوں کو روحانیت کی بادشاہتیں عطا ہوئیں، ان کی قدموں میں دنیا کی بادشاہت پڑی رہی، ان کی ٹھوکروں میں. میوزو فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے مداری خاندان کی ہوئی. کہ میوزو فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو اس کی اجازت شتاری خاندان کے شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان سے ان کو ان کی اجازت ہوئی. اور عثمان علی شاہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قادریہ مجھے اجازت عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی. یعنی کہ ایسا عمل کہ جس میں تسخیر کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے پناہ تسخیر اس کے اندر موجود ہے. آئی بس سمجھ میں، جنات، چرند، پرند، درند، آئی بس سمجھ میں. یعنی کہ جو مخلوقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی. جو اس عالم، جو اس عمل کا صاحب دعوات بزرگ ہوگا، جو شخص صاحب دعوات اس دعا کا ہوگا، اس کے سامنے تمام مخلوقات اس کے تابع ہوں گی. یہ اس عمل کی برکت ہے. جن کے دلوں میں جناتوں کا ڈر و خوف ہے، شیاطین کا ڈر و خوف ہے، آئی بات سمجھ میں، وہ شخص اس دعا کو خالی اپنے ورد میں رکھ لے، اس کا خوف ان شیاطین، ان جناتوں سے ایسا نکلے گا کہ ان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا. اور اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کا عامل ہو جاتا ہے وہ اپنے لطائف پر کنٹرول کر لیتا ہے. سب سے پہلا اس کا کنٹرول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے نفس کے اوپر ہوتا ہے. اور جس کا نفس کے اوپر اپنا کنٹرول ہو گیا، وہ سمجھ لو کہ اس کو بادشاہت مل گئی. اور اگر تم دنیا کی حصے میں، دنیا کی لالچ کے اندر یہ کام کرتے ہو تو شاید تمہیں دنیا تو مل جائے لیکن تم دنیا میں ہی غرق ہو کر رہ جاؤ. غرق ہونے سے مراد کہ تمہارا دل اسی میں لگ جائے. یعنی کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم اس کے وسیلے سے تم جو کچھ اپنے رب سے مانگتے ہو نا، تو تمہیں مایوسی ہرگز نہیں ہوتی. اچھا، یہ دعا کی خاص بات ہے دعائے بزرگ کی کہ اس میں آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوتے، آپ کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوتے، آپ کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ ظاہری دنیا میں ہو، چاہے وہ جنوں کی دنیا میں ہو، چاہے وہ دوسری مخلوقات کی دنیا میں ہو، تمہارا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جنات تمہارے نام سے کانپتے ہیں، شیاطین جنات کانپیں گے خالی تمہارے کلام کر لینے سے. ان کو بھگانا جلانا تو دور کی بات ہوگی. یہ ایسا خطرناک اور ایسا زبردست عمل ہے یہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعائے بزرگ ہے کیا، اور دعائے بزرگ کی حقیقت سمجھاتا ہوں آپ کو. اب آپ دیکھیں، دعائے بزرگ آپ کی اسکرین پر موجود بھی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم یا قدیم یا قدیم یا حی یا قیوم یا باقی یا منتقیم یا قادر. یعنی کہ جو ہمیشہ ہے، جو بہت قدیم ہے، یا حی یا قیوم جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یا باقی جو رہنے والی ذات ہے، یا منتقیم جو انتقام لینے والا ہے، یا قادر جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یا الہ الاولین والآخرین
کہ جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے، اب یہاں سے آپ کا عمل شروع ہونا ہے. کیا کہ ہر کے مارا بدخواہ، یعنی کہ ہر اس دشمن کو مار جو بد گوید ہو، یعنی کہ برا بولنے والا ہو، بد اندیش یعنی کہ برا سوچنے والا ہو، بد بینت یعنی کہ برا دیکھنے والا ہو، ضربت لا الہ الا اللہ یعنی کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے، بستگی محمد رسول اللہ بر زبان او یعنی کہ جو اس پہ جو ضرب لگے نا وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی زبان کو بند کر دیں. بستگی محمد رسول اللہ بر زبان او، ذوالفقار علی بر گردن او یعنی کہ حضرت علی کی جو تلوار جو ذوالفقار ہے وہ اس کی گردن پر ہو، گرز حمزہ بر پشت او یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گرز ہے نا جو آپ کے پاس تھا وہ اس کی کمر پر ہو، آسا موسیٰ کلیم اللہ بر جگر او یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا ہے نا وہ اس کے جگر پر ہو، آرہ ذکریہ برسر او. اچھا یہ نا آخر میں او پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، میرے منہ سے او نکل رہا ہے، اس کا خیال رکھنا. آرہ ذکریہ برسر او یعنی کہ جو ذکریہ علیہ السلام کے اوپر آرہ چلا تھا نا وہ اس شخص پر چلے. کرم ایوب در بطن او یعنی کہ جو آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام پر آئے وہ اس کے پیٹ پر ہو. وہ التحاب لا علاج در بدن او یعنی کہ ہلاکت خیر اس کے بدن پر ہو. مہر سلیمان علیہ السلام بردھن او، بردھن کہتے ہیں منہ کو، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یعنی کہ زبان بند کرنے کے لیے اپنے دشمن کی، جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہو، جس کے لیے کر رہے ہو. تھپڑ جبریل بر گوش آؤ یعنی کہ گوش کہتے ہیں گال، جو کان کے نیچے گال ہوتا ہے اس کو. ارے جبرائیل علیہ السلام کو تھپڑ جو آپ نے شیطان کو جو مارا تھا. طوفان نو بر قدم او یعنی کہ اب دیکھو دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جیسا طوفان نہیں آیا، اب جبرائیل جیسا تھپڑ کسی کو نہیں پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی مہر کسی کو نہیں لگی، حضرت ایوب علیہ السلام پہ جو آزمائش آئی وہ کسی بھی انسان پر ویسی آزمائش نہیں آئی جو حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، اور جو ذکریہ علیہ السلام پر آرہ چلا وہ کسی پہ آرہ ایسا نہیں چلایا گیا. یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا ہوا آسا، اب یہ دیکھیں یہ ایسے اعمال ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. آئی بس سمجھ میں. اب طوفان نو بر قدم او، غبار دنیا در چشم او یعنی کہ جو دنیا کا جتنے بھی دنیا کا غبار ہے وہ سب اس کی چشم میں یعنی کہ آنکھوں میں ہو. تیگ رجال الغیب در قتل او یعنی کہ جو رجال الغیب جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کی جو تلوار ہو اس سے وہ قتل ہو. قہر خدا قہر بادشاہ بر دشمنان من نازل کرد یعنی کہ خدا کا قہر، بادشاہ کا قہر میرے دشمنوں پر نازل ہو. اب بتاؤ اس دشمن کا کیا حال ہوگا کہ اتنی روحانیت اور ایسے معاملات کے ذریعے تم اس کے اوپر یہ معاملات نازل کر رہے ہو. اب ہے کل حاکم کل عالم کو مسخر کرد یعنی کہ جتنے سارا عالم و سارے حاکم جتنے موجود ہیں نا وہ سب کو مسخر کر دو یعنی کہ سب کو تابع کر دو. بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق قاف آیا انصاد باقی حامی وامسین کا بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ عمل پورا ہوا ہے دعائے بزرگ. لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی یہ عمل کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کے لیے نہ کیا جائے جو کلمہ پڑھتا ہو. ہاں اگر تسخیر کے لیے کر رہے ہو، اس کو مسخر کرنے کے لیے کر رہے ہو، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے، اس کو اپنے تابع کرنے کے لیے کر رہے ہو، جس سے اس سے حب کا بھی بہت زبردست عمل ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے ہو آپ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا. اس میں بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ اگر تو کرتا ہے اس شخص کے لیے جو مسلمان ہو تو سب سے پہلے ہلاکت کا باعث تو ہوگا. تنبیہ کی جاتی ہے، بزرگان دین منع فرماتے ہیں. اس لیے یہ عمل بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ، کیونکہ اس کے جو وار ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جائے. اب جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو وہ تیر لوٹ کر ہرگز واپس نہیں آتا، وہ اپنے نشانے پر ہی لگتا ہے. ہاں یہ عمل آپ کرو، دشمنان اسلام کے لیے کرو یہ عمل. آئی بس سمجھ میں؟ یہ عمل کرو آپ شیاطین کے لیے کرو، یہ عمل کرو آپ جادوگروں کے لیے کرو، کیونکہ جادوگر کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کافر ہے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو نقصان پہنچایا. آئی بس سمجھ میں؟ اپنے نفس کے لیے کرو، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے. جب تم یہ عمل اپنے لیے کرتے ہو تو سب سے تابع جو پہلے ہوتا ہے نا وہ تمہارا نفس ہوتا ہے. یہاں سے تمہاری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے یہ عمل نہ بھی کرو نا، اور اگر آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو، تو کوئی دشمن اگر آپ کے لیے برا سوچتا ہے نا تو اس کے جو ماتحت موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو مخلوق ہے، وہ آپ کے سوچنے سے پہلے ہی آپ کے دشمن کا کام کر دیتی ہے. کتنا خطرناک عمل ہوگا یہ. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی دشمن ہے، قصدن ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں بن فلاں، فلاں بنتے فلاں، آج اس کا کام لگانا ہے، یہ ہم نے کر لیا، یہ نیت کر لیا. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کریں ہی نہ کریں، اور اگر آپ کا وہ حقیقی دشمن ہے، واقعی وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اس نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہو اور آپ کو پہنچی ہو، تو اس کے ماتھے جو اس کے ماتھے جو موکلان ہیں، اس کے ماتھے جو جنات ہیں، وہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. اس عمل کے اندر میں نے دو چیزیں کمال کی دیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز تسخیر، تابع کرنا، مسخر کرنا. اچھا اس عمل کی خاص بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ انتقام کے لیے یہ عمل کرو. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے تو لاجواب ہے یہ. لیکن آپ خالی اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لے کر اس کو اپنے ورد میں رکھو، اس کو پڑھنا شروع کرو. آئی بات سمجھ میں؟ آپ یقین جانیں گے جو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے نا، آہستہ 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 لوگوں کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا اور وہ سب آپ کے قریب ہونے شروع ہو جائیں گے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین، اگر تمہارا کوئی جانی دشمن بھی ہے اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے یا تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، تو جب تم یہ عمل پڑھتے ہو نا تو اس کا دل بھی نرم اور موم ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کے اندر جو جنات ہیں، اس کے اندر جو موکلان ہیں نا، وہ اس کے دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کو گولی اثر نہیں کرتی. اس کو ظاہری کوئی اوزار اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. مطلب یہ حصار کے لیے بھی بہترین ہے، تسخیر کے لیے بھی بہترین ہے، تابع کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، اور دشمنوں کے لیے بھی بہت زبردست سری و تاثیر ہے. یعنی کہ دشمن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ دشمن کہاں گیا. اب وہ اسلام کا دشمن ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کی ذات کا دشمن ہو، آپ کے علم کا دشمن ہو، آپ کی عزت کا دشمن ہو، آپ کی دولت کا دشمن ہو، آپ کا دنیاوی دشمن ہو، یا پھر آپ کا اپنا دشمن یعنی کہ نفس ہو، ان سب کو زیر کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے کافی ہے.